کرام یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا ہے کہ اب آ جائیں صحابہ کرام کی طرف. وقت تھوڑا ہے، بالکل مختصر واقعہ. اور یہ جو تمہید میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی اور ایک کہنے کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایک موقع بنایا کہ ہمارے معاشرے میں ہے کیا، کس طرح کی اکڑ ہے، کس طرح کا غرور اور تکبر ہے، اڑونیت ہے اور ذہنوں میں خمار ہے. یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اور معافی مانگنا اپنی توہین سمجھا جا رہا ہے کہ میں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں. کیوں یہ میں معافی مانگوں والا سوچ کیوں ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس جسم ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور میں امیر ہوں، خوبصورت ہوں، اور میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ڈیسنٹ لوگوں کے ساتھ ہے، اونچے لوگوں کے ساتھ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ ہے، اور میرا آنا جانا بہنا چلنا پھرنا رشتہ داری جو ہے وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو وی آئی پی ہیں، ایکسیلنٹ ہیں، وہ جو پرفیکٹ ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں تو فلاں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں مسجد میں گیا ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا اچھا بڑے آج نمازی ہوئے تھے، میری بستی ہوئی. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ ہم رب کی گھر میں آئیں. یہ جو ہماری مسجد کا ماحول ہے، یقین کریں تجربہ کر لیں، یہ جو ہماری مسجد کا ماحول ہے، اس ماحول میں کھاتا پیتا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اے سی نہیں ہے، وہاں جگہ صحیح نہیں ہے. وہ میں گیا ہوں تو یار سلالی بڑی سی ہے. یہ واقعات سچ ہے، حقیقت ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اس پر بالکل پختہ ہے، یہ مہر لگ گئی ہے ان کے کرداروں میں کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں بخشش کی طرف، وہ اکڑے ہوئے ہیں، وہی سارا سب کچھ خود کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں. کس بنا پر خود کو اکڑا ہوا ہے، مغرور ہے، کس بنا پر؟ یہ جو دنیا ہے اس کی مال دولت جاؤ منصب پر اکڑے ہوئے ہیں بس، اور کسی شے پر. تو کوئی آج تک مجھ سے زیادہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ جتنا امیر اور دولت مند انسان دنیا سے گزرے ہیں، کسی نے ساتھ کوئی 1 روپیہ سامنے لے لیا. یہاں تک کہ وہ جو سکندر اعظم کی مثال ملتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھایا تھا اس لیے کہ اے جان لو دنیا والوں مالدارو، یہ میرے جو 2 ہاتھ ہیں یہ خالی ہیں، ساری جائیداد پیچھے رہ کے میں جا رہا ہوں اکیلا، دولت نہیں میرے ساتھ جا رہا. یہ مثالیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں. کوئی جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، جائیداد کے لیے، محلوں کے لیے، کوٹی کاروں کے لیے نہیں ہے. یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے. حاضرین محترم سامعین کرام، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم ہوا، خود پر زیادتی ہوئی، گناہ ہوا، غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیا جائے، مجھے پاک کر دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پاک کر دو، جاؤ رب سے بخشش کرتا ہوں، رب سے توبہ مانگو، رب سے یہ معاملہ رب کی طرف جاؤ، رب سے مانگو. گئے، تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر واپس آ گیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ رب کائنات سے توبہ بخش و مغفرت، رب کے بارگاہ میں جاؤ، رب سے جاؤ مانگو جاؤ. گئے، تھوڑا وقت گزرا پھر آ گیا. 3 دفعہ اور چوتھی دفعہ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تو صحابہ کرام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ٹھیک ہے پاگل ہے تو بہت ٹھیک ہے، پاگل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ کہیں انہوں نے شراب تو پی لی. چیک کیا گیا, سونگا گیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شراب نہیں پی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا جرم کیا, کیوں پاک کرنا, کس وجہ سے پاک کرنا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جرم کیا, میں نے زنا کیا, مجھ سے زنا ہو گیا, زنا سے مجھے پاک کیا گیا. پچھلے جمعہ مبارک میں حدیث مبارکہ مسلم شریف کی, یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, راوی ایک ہی ہے.